ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رب نے اسے اچھی طرح قبول فرما لیا، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا اور اسے اچھی طرح پروان چڑھایا، وَكَفَّلَهَا زکریا اور اسے زکریا کی نگرانی میں دیا، كُلَّمَا دخل علیہا زکریا المحراب جب زکریا اس کے پاس نماز پڑھنے کی جگہ میں جاتے، وجد عندہا رزقا تو اس کے پاس نیا رزق پاتے، قال یا مریم انا لک ھذا کہا اے مریم تیرے پاس یہ کہاں سے آیا، قالت ہوا من عند اللہ وہ بولی اللہ کے پاس سے ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب بے شک اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ فتقبلها ربها حضرت حنہ نے دعا کیا اور اس دعا کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول فرمایا۔ اس قبولیت کا ذکر یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا، فتقبلها ربها اس کے رب نے اس کی یہ دعا قبول فرما لیا، یا ان کے شکم میں جو بچہ پرورش پا رہا تھا یا جو بچی کی ولادت ہوئی یعنی حضرت مریم ان کو قبول فرما لی۔ تو حضرت حنہ کی دعا تو صرف اتنی تھی کہ اسے شیطان سے اس کو اور اس کے اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھ، انی اعیدھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہ اتنی دعا تھی کہ شیطان میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ تو ان کی دعا تو اتنی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جو قبول فرمایا اس کی علامات کتنی ہیں، اس پر اضافی اللہ تبارک و تعالی نے کیا نعمتیں بخشیں۔ پہلی تو یہ کہ بیت المقدس میں خدمت گزاری یا عبادت کے لیے لڑکا ہونا شرط تھی، لڑکیوں کی اجازت نہیں تھی، لیکن حضرت مریم کو وہاں پر جو ہے عبادت کا موقع ملا اور اجازت ملی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ قدرت نے نیک بندوں کی دعا کی قبولیت کے صدقے میں قانون بدل دیا تو کوئی جو ہے اس میں قباحت نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ لڑکی ہوتے ہوئے بھی انہیں بیت المقدس کے بالا خانے پر عبادت کا جو ہے موقع ملا، اور دوسری یہ کہ حضرت مریم اور ان کے فرزند حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم یہ ان کو پاک دامن رکھا، کسی طرح کی آلائشوں سے انہیں پاک رکھا اور شیطان سے محفوظ رکھا۔ تیسری یہ کہ برے اخلاق اور بری عادت و اطوار سے انہیں محفوظ رکھا، اور چوتھی بات یہ کہ حضرت مریم نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ یہ ایک عجیب و غریب چیز ہے، حضرت مریم نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اور انبتھا نباتا حسنا، اچھا یہ تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے قبول فرمایا ہی فرمایا، اس کے علاوہ جو ہے اور کون سی نعمتیں ان کو ملی کہ جنت سے حضرت مریم کے پاس جنتی میوے جات اور پھل فروٹ آتے تھے کھانے کے لیے۔ ان کی پرورش اللہ تبارک و تعالی نے ایک نبی کے ذمے دیا، حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، اور پھر ان کا ذکر قرآن پاک میں ہونا، یہ
صبح قیامت تک ان کے ذکر کے باقی رہنے کی دلیل ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی کہ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اچھی طرح پرورش ان کی اچھی طرح پرورش کا یہ مطلب ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ عام طور پہ بچے ایک مہینے میں جتنا بڑھتے تھے، حضرت مریم عام طور پہ بچے ایک سال میں جتنا بڑھتے تھے، حضرت مریم ایک ماہ میں اتنا بڑھ جاتی تھی۔ تو یہ جو ہے نبات حسن ہے۔ نبات ینبتو کے معنی آتے، نبات ینبتو کے معنی آتے اگنا، درخت وغیرہ کا اگنا۔ تو درخت جب بڑھتا ہے تو اسی کو نباتات کہا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے اسی معنی کے اعتبار سے فرمایا کہ اچھی طرح پرورش فرمائی۔ اور ایک اور نعمت کیا دیا، وَكَفَّلَهَا زکریا، حضرت زکریا کی کفالت میں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا۔ چونکہ حضرت عمران جو حضرت مریم کے والد تھے، یہ بیت المقدس کے امام تھے، اور بیت المقدس کے جو 70 بڑے بڑے عبادت گزار اور ائمہ تھے، ان کے یہ سردار حضرت عمران تھے۔ تو حضرت عمران کی یہ بیٹی تھی، تو حضرت مریم کے بعد ان کی ولادت کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، حضرت عمران کا۔ اب ان کی پرورش کا مسئلہ آیا، تو جتنے بھی وہاں 70 جو ائمہ تھے، ان سب کی یہ خواہش تھی کہ ہمارے امام اور ہمارے جو ہے استاذ کی بچی میری پرورش میں رہے، میرے زیر نگرانی رہے۔ ایک شرف کی بات ہوتی ہے کہ کسی بزرگ ہستی کی اولاد کو اگر ہم پالیں اور ان کو اچھی تعلیم دیں، ایک بڑے شرف کی بات ہوتی ہے۔ تو سب کی یہی خواہش تھی۔ تو حضرت زکریا نے کہا کہ اس کی کفالت کی ذمہ داری کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ تو لوگوں نے کہا قرابت کی بنیاد پر اگر کفالت کی بات ہوتی تو سب سے زیادہ حق تو ان کی ماں کو پہنچتا۔ تو حضرت زکریا نے کہا کہ نہیں، میں ان کا خالو ہوتا ہوں، محرم بھی ہوں، اس اعتبار سے جو ہے سب سے زیادہ حق مجھے پہنچتا ہے۔ تو یہ ہوا کہ بات ایسے نہیں ہوگی، اس کے لیے قرآن اندازی کی جائے، اور اس قرآن اندازی کا ذکر آگے آنے والی آیت میں آ رہا ہے۔ تو قرآن حضرت زکریا علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے نام نکلا، اور ان کی زیر نگرانی حضرت مریم آ گئی۔ تو ایک نبی کی کفالت اور زیر نگرانی آپ رہیں۔ ایک بالا خانہ تھا اوپر، جس کے 7 دروازے تھے، اور اسی میں حضرت مریم عبادت کیا کرتی تھی، کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت مریم ہی ساری ضرورت کا حضرت زکریا ہی ساری ضرورت کا سامان وہاں لے آ کر کے پہنچاتے تھے۔ تو ایک قرآن پاک یہ کہہ رہا ہے کلما دخل علیہ، جب جب یہ جاتے تھے، کلما کے معنی آتے ہیں جب جب، یعنی جب جب یہ حضرت مریم کے پاس جاتے تھے۔ کہاں؟ محراب، محراب کہتے ہیں، عام طور پہ تو ہم محراب اس کو سمجھتے ہیں، لیکن جس طریقے سے مسجد ہمارے اس دین میں پوری مسجد کو مسجد کہا جاتا ہے، مسجد کے معنی آتے ہیں سجدہ کرنے کی جگہ، تو مسجد جو آدمی جہاں پڑھے وہ بھی مسجد ہے، یہ بھی مسجد ہے۔ ویسے اس زمانے میں بھی محراب تھی۔ محراب کا مطلب یہ تھا کہ پورا عبادت خانہ، تو اس عبادت خانے میں محراب کو محراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں پر آدمی جو ہے جنگ کی حالت میں رہتا ہے۔ جنگ کی حالت میں اس طرح رہتا ہے کہ شیطان اس کو بہکاتا ہے، یہ شیطان سے لڑتا ہے، ادھر شیطان سے لڑتا ہے، ادھر رب تبارک و تعالیٰ کے حضور خشوع و خضوع بھی دکھانا ہے، شیطان سے لڑنا بھی ہے۔ تو محراب کے معنی آتے ہیں لڑنے کی جگہ۔ تو یہاں پر جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے نا، کہ کون کتنا کپڑا ادھار لے گیا ہے، کون کتنا کیا ادھار لے گیا ہے، کس کو کس سے کتنا لینا ہے، کس کو کتنا دینا ہے، سارا حساب و کتاب جو ہے نماز میں آسانی سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب شیطان کا کرشمہ ہے، اور اس کا داؤ پیچ ہے کہ آدمی کو جو ہے ادھر سے بھٹکا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی توجہ ہٹا دیتا ہے، اور دنیا کی طرف توجہ اس کی لگا دیتا ہے۔ تو ان چیزوں کو اگر آدمی، ان وسوسوں کو اگر جھٹک دے اور نفس کے اوپر جبر کرے تو ظاہر سی بات ہے یہ ایک طرح سے جو ہے جنگ لڑنا ہوا اپنے آپ سے۔ اس لیے محراب کو محراب کہا جاتا ہے۔ تو وہاں جب جب جاتے تھے حضرت زکریا تو وجد عندہا رزقاً،
تو ان کے پاس نیا نیا رزق پاتے تھے. رزق سے مراد پھل دانہ نہیں، رزق سے مراد یہ چال دال اور چاول اور یہ روٹی نہیں، کیونکہ دال چاول اور روٹی یہ دنیا کا کھانا ہے. دانے جو ہیں حب جسے کہا جاتا ہے، یہ دنیا کا کھانا ہے، اور وہاں جو آیا تھا وہ جنت کا کھانا آیا تھا. تو اور حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آزمائش کے لیے وقتی طور کے لیے گندم جنت میں ہو گیا تھا، ورنہ اس کے بعد جنت میں جو ہے کوئی دانہ نہیں ہوگا. یہ جو ہے غذا کی ضرورت آدمی کو دنیا میں ہے، آخرت میں غذا کی ضرورت نہیں ہے. ہاں تو طرح طرح کے پھل آئے، اور یہ پھل ایسے تھے کہ ایسا نہیں کہ کھاتے تو ختم ہو جاتا تھا، نہیں، وہ پھل کھاتے تھے باقی بھی رہتا تھا، اور اس کی لذت بھی بدلتی رہتی تھی. بدلنے کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کچھ اور لذت، کبھی کچھ اور لذت. جنت میں بھی وہی ہوگا نا. قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَأُوتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا، جنت میں جو پھل دیے جائیں گے وہ دنیا سے ملتا جلتا پھل ہوگا، یا دنیا سے ملتا جلتا پھل ہوگا، یا یہ کہ پہلے جو دیا جا چکا ہے وہ اسی طرح کا یہ بھی ہوگا. تو کہیں گے کہ یہ تو ویسے ہی ہے جو ابھی ملا تھا. تو جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا کیا بار بار وہی سیب لے کے چلے آ رہے ہیں، تو وہاں بھی وہ کہیں گے کہ وَأُوتُوا بِهَا مُتَشَابِهًا، ویسے ہی ملے گا. تو کہیں گے یہ تو ویسے ہی ہے جیسے دنیا میں ملتا تھا، یا پھر جیسے ابھی ملا ہے ویسے ہی ہے. لیکن جب کھائیں گے تو اس کی لذت پہلے والے سے الگ ہوگی اور جدا گانا ہوگی. اور ایک بات اور ہے دنیا آخرت کے پھل اور دنیا کے پھل میں، کہ دنیا کی چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، خراب ہو جاتی ہیں. آخرت کی جو چیزیں ہیں وہ نہ سڑتی ہیں، نہ خراب ہوتی ہیں، نہ ختم ہوتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورج گہن کی نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے یوں ہاتھ اٹھایا اور ایسے ہاتھ اٹھا کے نیچے کر لیا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا یا رسول اللہ، آپ نماز کے درمیان آپ نے ہاتھ اٹھایا تھا اور نیچے کر لیا. یہ سورج گہن کی نماز کا ایک حصہ ہے، ہم بھی جب سورج گہن کی نماز پڑھیں تو ایسے ہاتھ اٹھا کر کے نیچے کر لیا کریں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، بات اصل یہ کہ میں نے جنت میں کھجور کے درخت پر کھجوروں کا ایک خوشہ دیکھا، ایک گچھا دیکھا جنت میں. تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ میں توڑ لوں، پھر میں نے نہیں توڑا. آپ ذرا غور کیجئے، جس نبی کا یہ عالم ہے کہ زمین پہ کھڑا ہے اور آسمان، ساتویں آسمان پہ جنت ہے، اور آسمان پہ جنت میں اس کی نظر پہنچ گئی ہے. آدمی عموماً کھڑا رہتا ہے تو نظر اس کی نیچے رہتی ہے، آسمان تو کیا یہ چھت بھی نہیں نظر آتی ہے. وہ کم لوگ ہوتے ہیں جو گھڑی وڑی دیکھ لیتے ہیں تو ان کی نظر آ جاتی ہے، یا پنکھا کا دیکھ لیتے نظر آ جائے، ورنہ نظر نہیں آتی. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوپر دیکھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ انی اراکم من وراء ظہری، میں تو پیٹھ پیچھے سے بھی دیکھ لیتا ہوں تمہیں. اچھا، دیکھ بھی لیا اور ہاتھ وہاں تک پہنچا بھی دیا. ہاں، کہ میں سوچا توڑ لوں، پھر میں نے توڑا نہیں، میں نے چھوڑ دیا. اور جنت، زمین سے آسمان کا جو فاصلہ ہے وہ 500 سال کا فاصلہ ہے. اللہ کے رسول نے حدیث پاک میں فرمایا 500 سال کا فاصلہ ہے. اور ہر دونوں آسمان کے درمیان بھی جو فاصلہ ہے وہ بھی 500 سال کا فاصلہ ہے. تو ساتویں آسمان پہ 3500 سال تو ایسے ہی ہو گیا، زمین سے لے کے وہاں 4000 سال کی دوری پر دیکھ بھی لیا، ہاتھ بھی پہنچا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر بھی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہماری طرح بشر ہے. مطلب عقل دیکھیں کیسے مت ماری گئی ہے، پھر بھی کہتے ہیں کہ ہماری طرح بشر ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں فرمایا اگر میں توڑ لیتا تو تم صبح قیامت تک کھاتے، وہ ختم نہیں ہوتا. وہ ختم ہونے کی بات، وہ تو جنت کا پھل ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر حضور کا ہاتھ لگ جاتا ہے وہ بھی نہیں ختم ہوتا ہے. حضور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے ایک تھیلی دیا تھا، اور اس میں کھجوریں تھیں. اللہ کے رسول نے دے دیا تھا، کہا کہ لو ابو ہریرہ اس کو کھاؤ، کھول کے دیکھنا مت، کھاتے رہو، بانٹتے رہو، کھاتے رہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہوں نے کھایا، کھلایا، بانٹا، نہیں ختم ہو رہی. پتہ نہیں کتنی بڑی تھیلی
تھیلی کتنی بڑی ہوگی؟ بہت بڑی، اتنی بڑی ہوگی، فٹ 2 فٹ کی ہوگی، ہے کہ نہیں؟ کھایا کھلایا بانٹا، نہیں ختم ہوئی۔ حضرت ابوبکر کے 2 سال 4 مہینے کا دور خلافت آیا، نہیں ختم ہوئی۔ 10 سال حضرت عمر فاروق کا دور خلافت آیا، نہیں ختم ہوئی۔ 12 سال حضرت عثمان غنی کی دور خلافت آیا، نہیں ختم ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی، اس شہادت کے موقع پر مدینے میں جو ہما ہمی، جو فسادات ہوئے، اسی میں ان کی تھیلی گم ہو گئی۔ ہاں، تو کہا کرتے تھے کہ تم کو تو ایک ہی غم ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت کا، مجھ کو تو 2 غم ہے، حضرت عثمان غنی شہید ہوئے، میری تھیلی گم ہو گئی، 2 غم ہے۔ تو وہ تھیلی دیکھیں کیسی تھیلی تھی وہ بابرکت، کہ حضور کے زمانے میں، حضرت ابوبکر کے زمانے میں، یعنی 24-25 سال تک اس میں سے کھاتے کھلاتے رہے، ختم نہیں ہوئی تھی کھجوریں۔ تو جنت کا جو پھل، اس کا مطلب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے اختیار دیا ہے، وہ چاہیں تو دنیا میں کسی کو جنت کا پھل دے دیں گے، اور نہیں تو جنت سے اس کا کنیکشن کرا دیتے ہیں۔ تو یہ جنت کے پھل کی خصوصیت ہے کہ وہ نہ ختم ہوتا ہے، نہ خراب ہوتا ہے، نہ اس میں کوئی بگاڑ اور فساد پیدا ہوتا ہے۔ قالت، تو حضرت مریم نے کہا، ہوا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بے حساب رزق دے۔ حضرت مریم علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خصوصیتیں اس آیت کریمہ سے کچھ جو ہے سامنے آئی۔ ایک تو یہ کہ اعلیٰ خاندان سے ہیں، دوسرے حضرت عمران اور حضرت حنہ کی بیٹی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قبول فرمایا، اچھی طرح ان کی پرورش فرمائی۔ حضرت زکریہ جو اپنے وقت کے نبی تھے، ان کی کفالت میں انہیں دیا۔ بیت المقدس کے بالا خانے پر انہیں عبادت کا موقع ملا، اور وہ خود اعلیٰ خاندان سے، نیک، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حفظ و امان میں، اور ایک نبی کی پرورش میں، تو یہ بچی کس شان کی ہوگی؟ اندازہ لگائیں آپ، کتنی عظمت و شان کی وہ مالک ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ایک نبی کی ایک آن کی صحبت جو ہوتی ہے، چند لمحوں کی جو صحبت ہوتی ہے، وہ صحبت آدمی کی تقدیر بدل دیا کرتی ہے۔ آدمی تو آدمی لکڑیوں کو کپڑوں کو تبرک بنا دیا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس لکڑی سے ٹیک لگا کے خطبہ دیتے تھے، تبرک بن گئی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جنت میں یہ بھی جنت میں جائے گا۔ استن حنانہ جسے کہا جاتا ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے ممبر کے نیچے جسے دفن کر دیا گیا ہے، جس لکڑی کی ٹیک لگا کر کے آپ خطبہ دیا کرتے تھے۔ پھر ایک صحابی نے ایک وہ بنایا، ممبر بنایا، تو ممبر کے اوپر آپ خطبہ دے رہے تھے تو لوگوں کے رونے کی آواز آئی، بچے کے رونے کی آواز۔ حضرت انس فرماتے ہیں جیسے بچہ سسک کر کے ہچکیاں لے کر کے روتا ہے، ویسے رونے کی آواز آئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب پریشان تھے، یہ کون رو رہا ہے؟ نظر آ رہا ہے؟ کوئی نظر آ نہیں رہا ہے، آواز برابر آ رہی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے اور اس استن حنانہ کے پاس گئے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا شفقت سے، تو جیسے بچے کو پیار کیا جائے، سینے سے لگا دیا جائے، اور روتے ہوئے جب اسے تسلی ہو جاتی ہے تو وہ ہچکیاں آنے لگتی ہے، ویسے اس کی ہچکی آنے لگی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اختیار دیا، تم اگر چاہو تو میں تمہیں لگا دوں، تم ایک درخت بن جاؤ، لوگ تجھ سے فائدہ پہنچائیں، اور اگر چاہو تو تمہیں جنت میں ڈال دیا جائے۔ تو اس نے جنت کو اختیار کیا، تو ممبر شریف کے نیچے اسے دفن کر دیا گیا ہے، وہ استن حنانہ۔ تو وہ تبرک بن گیا، لکڑی کی حیثیت ہی کیا ہوتی ہے؟ نہیں، اگر اللہ کے رسول اس سے تبرک بناتے تو وہ سڑ گل کے ختم ہو جاتی۔ تو جب بے جان چیزیں ایک نبی کی صحبت پا جائیں تو وہ تبرک بن جائیں، تو جو جاندار ہیں وہ اگر تبرک بن جائے، وہ اگر نبی کی صحبت میں بیٹھ جائے اخلاص سے، تو وہ کتنا مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔
صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔